خواجہ صاحب یہ فواد چودھری نے ٹویٹ کی ہے وومن پولیس آفیسرز کے بارے میں اور بڑے بڑے تجزیہ کاروں نے اس پر بڑا سخت رد عمل دیا ہے. یہ کیا چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پر؟ اچھا پہلے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا ہے اور کیا ٹویٹ کی ہے. اچھا. انہوں نے فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو خواتین پولیس آفیسرز ہیں یہ زیادہ مؤثر اور کارگر ثابت نہیں ہوتی. اچھا. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی پولیس کے شعبے میں, اور یہ جو ان کی چوائس ہے نا یہ بری چوائس ہے. ٹھیک ہے نا, اور بھی بڑے شعبے ہیں لیکن یہ یعنی کہ پولیس, محکمہ پولیس, اور اس میں خواتین زیادہ مؤثر کردار ادا بھی نہیں کر پاتی. یہ کیا ٹویٹ اس وجہ سے انہوں نے ہے کہ ایک سی ٹی او لگایا گیا, چیف ٹریفک پولیس آفیسر لگی ہیں کائنات اظہر خان. اچھا. ان کی تعیناتی پر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. اس پر بڑا رد عمل آیا سوشل میڈیا کے اوپر. ہم نے دیکھا کہ احمد میر صاحب بھی پیچھے نہیں رہے. جی. انہوں نے کہا یہ مردانہ بالادستی کی سوچ ہے ایک نا. ٹھیک ہے, تو اس پہ انہوں نے وضاحت بھی دی ہے کہ میرا بیان کا آپ نے صحیح مطلب نہیں لیا. جو میں کہنا چاہ رہا تھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دوسرے شعبے بھی ہیں, لیکن احمد میر صاحب کی تنقید کے بعد پھر بڑے لوگ اس پہ آئے. لیکن ماریانہ بابر ہیں سینئر, وہ بھی جرنلسٹ ہیں, انہوں نے جو اس کا رد عمل دیا ہے وہ مجھے مناسب لگتا ہے. اچھا. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب ان ریلیونٹ ہو گئے ہیں سیاست سے, اب اس طرح کے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں ذرا توجہ حاصل کر سکے. ٹھیک ہے. ہمارے بابر کی جو بات مجھے زیادہ مناسب لگتی ہے. تو اب کسی بھی محکمہ دنیا میں اب دیکھیں کہ فوج میں بھی خواتین جا رہی ہیں, مختلف شعبہ ہے زندگی میں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی اس ٹویٹ سے متفق ہیں یا پھر نہیں, کہ واقعی عورتیں بہت اچھا کردار نہیں پلے کریں پولیس میں؟ اچھا, مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنوانا چاہتی ہیں. وہ یہ ہے کہ خواتین کے کچھ شعبے ایسے ہیں, میں جیسے سمجھتا ہوں, ان کا خیال ہے کہ دیکھیے یہ ایک زندہ معاشروں میں اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے. مثلا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو مثلا جیسے تدریس کا شعبہ ہے, تعلیم و تربیت کے, اس میں خواتین بڑی کارگر ہوتی ہیں. جیسے یہ طبی سہولیات کے لیے جو سسٹر یعنی کہ جو نرس کا ایک شعبہ ہے, کیونکہ خاتون ایک ہمدرد نرم دل ہوتی ہے, تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے, یہ کیونکہ سخت گیر شعبے ہیں نا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو لوگوں کو ملزموں کو پھینٹی بھی لگانا پڑتی ہے اور بڑی سخت سروسز ہیں. ٹھیک ہے نا, تو شاید انہوں نے اس تناظر میں کیا ہو کہ پولیس میں, لیکن اب دیکھیے کہ میرے خیال میں اب سارے معاشروں میں پولیس میں, فوج میں ہے خواتین جہاز اڑا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اگر ہیں خواتین تو ان کی تعداد بھی کم ہی ہے نا. اب کبھی خواتین کو اگر ٹیکل کرنا ہے, وہاں جانا ہے, تو اب خاتون, آپ کو پتہ ہے خواتین بڑی ذمہ دار ہوتی ہیں, وہ اپنی ڈیوٹی کو بڑی ڈیوٹی سمجھتی ہیں, اس لیے ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں. ٹھیک ہے نا, مرد جو ہیں لاپرواہ قسم کے ہوتے ہیں, ان کو جو بھی ذمہ داری دی جاتی ہے خواتین کو زیادہ مردوں سے زیادہ مؤثر طریقے سے انجام دیتی ہیں. تو خواتین کا آنا کسی شعبے میں آئی ہیں, تو فواد چودھری صاحب کو کیا مسئلہ ہے ابھی؟ ٹھیک ہے نا, ان کو کیا ایشو ہے؟ اب تو سیاست دان ہے, وزیر اعظم رہی ہیں اس ملک کی محترمہ بینظیر بھٹو, سیاست کے میدان میں سرگرم عمل ہیں خواتین. تو ٹھیک ہے, مؤثر نہیں ہونا, اگر وہ کائنات اظہر کا معاملہ ہے بھی, آپ اپنی خواتین کو جو آپ بہتر سمجھتے ہیں شعبے میں ان میں بھیج دیں. لیکن ان کی میرے خیال میں ان کو تنقید زیادہ ہو گئی ہے. ویسے انہوں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ یہ جو فورسز کے شعبے ہیں جہاں بڑا اسٹرکٹ ڈسپلن ہوتا ہے, روب دبدبے والی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں خواتین جو ہے نا وہ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتی, زیادہ ان کا مؤثر ثابت نہیں ہوتی. یہ ان کا خیال ہے. تو باقی شعبوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں اور بھی شعبے ہیں زندگی میں, لیکن وہ پکڑ میں آگے, آپ کو پتہ سوشل میڈیا جس کے پیچھے لگ جائے پھر تو آگے. لیکن ماریانہ بابر سے میں زیادہ اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اٹینشن لینے کے لیے انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے, پی ٹی آئی سے بھی دور ہیں. ٹھیک ہے, موجودہ سسٹم سے بھی دور ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا کوئی شوشہ چھوڑ کے وہ ذرا ڈسکس تو ہوتے رہتے ہیں. فواد چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں بڑے تیز آدمی ہیں, تو ڈسکس ہو رہے ہیں. ماریانہ بابر کا میرے خیال میں صاحب ان کی بات سے میں اتفاق زیادہ کرتا ہوں. آپ اتفاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی خواجہ صاحب, یہ فیصل وابڈا کا کیا کیس چل رہا ہے کہ انہوں نے ریسنٹلی بڑے دھماکہ خیز الزامات لگائے ہیں کرپشن کے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیوں الزامات لگائے انہوں نے دیکھے نا کمیٹی میں جو گفتگو کی ہے وہ تو بڑی, انہوں نے 125 ارب کے اسکینڈل کا انکشاف کر دیا ہے اور مختلف لوگوں کے نام لے رہے ہیں وہ. بالکل, کہ نہیں ہٹا دو. ٹھیک ہے نا, ابھی وہ مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ وہ حکمرانوں سے ووٹ لے کر ہی سینیٹر بنے ہیں, انہی پارٹیوں پر شدید تنقید بھی کر رہے ہیں, بڑے غصے میں. ان کے الزامات کی میرے خیال میں سنجیدہ طور پر تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ ایک آٹو جو موبائل اس سیکٹر میں 125 ارب کی کرپشن کا الزام لگایا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا,
اور وہ ایک وزیر اعلیٰ کے نیچے ایک خاتون کی کرپشن کی بھی بات کر رہے ہیں. بالکل بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں اور اب وہ حکمران اتحاد کا حصہ بھی ہیں. تو کوئی سچائی ہے ان الزامات میں؟ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی ہے. کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی حدودوں کو یوں سے بڑھ رہے ہیں. اور ایک اور بات بھی کی، کابینہ کا حصہ بننا چاہتے تھے، وہ شباشی صاحب نے نہیں بنایا، تو اب اس طرح یہ زج کرنے پہ آ گئے ہیں. اچھا. لیکن یہ بے بس ہیں، وہ آئے کہیں اور سے آئے نا، اوپر سے آئے نا. ووٹ بھی دیکھے، انہوں نے سینٹر بھی بنوایا ہے، ابھی وہ ان کو حذف تنقید بھی بنا رہے ہیں. دیکھیں نا، اپوزیشن تو بناتی رہتی ہے نا، یہ انہی کے ووٹوں سے سینٹر بنے ہیں. لیکن اگر سنجیدہ مسلم لیگ نون کی حکومت ان کے خلاف سنجیدہ ایکشن نہیں لیتی تو لوگ تو اسے سچ ہی سمجھیں گے نا. آپ کو یا تو تحقیقات ان پر مؤثر طریقے سے ہونی چاہیے. رانا صاحب نے یہ بھی بات کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو لائیے ثبوت. اگر آپ یہ بات کرنے سے سویپنگ اسٹیٹمنٹ سے تو بات نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں، انہوں نے فیصل واوڈا کو اسامہ ٹی وی کے ایک پروگرام میں تھے، وہاں انہوں نے گفتگو کی کہ فیصل واوڈا کے پاس ثبوت ہیں تو وہ لائیں. لیکن آپ کے صفوں میں بیٹھا ہوا ایک آدمی ہے، آپ کے ووٹوں سے منتخب ہوا ایک سینیٹر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیں نا. بھی آپ کس نے ایکشن لینا ہے؟ پھر جو لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، وہ تو یہی سمجھیں گے یہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. بڑے سنگین الزامات ہیں. یعنی کہ ایک وزیر اعلیٰ کے نیچے بیٹھی ایک خاتون، وہ کرپشن کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اور آٹو موبائل جو انڈسٹری ہے اس میں 125 ارب کے اسکینڈل کی بات کی ہے انہوں نے، چھوٹی موٹی بات نہیں کی. یا تو پھر اس کے خلاف ایکشن لے نون لیگ کی حکومت، ٹھیک ہے، سینٹرشپ سے فارغ کر نہیں کر سکتی، وہ کہیں اور سے آئے ہیں. تو اس میں مخمسے میں رانا صاحب نے بات تو ویسے ٹھیک ہی کی ہے کہ وہ توجہ چاہتے ہیں اور وزیر بننا چاہتے تھے. لیکن یہ باتیں ہیں نا، ایک آدمی آپ پر 125 ارب کی کرپشن کے الزام لگا رہا ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کس وجہ سے یہ کر رہا ہے کہ اس کو وزیر نہیں بنایا گیا، تو پھر اس کے خلاف ایکشن لیں. باقی تو کوئی بندہ بات کرے تو وہ اس کے خلاف تو فوری پرچہ بھی درج ہو جاتا ہے نا. تو یا ان کے خلاف ایکشن لیں یا لوگ ان باتوں کو سچ سمجھیں گے، ایسا ہی ہوگا نا. بالکل. تو یہ میرے خیال میں یہ دو شخصیات ہیں حکومت میں جن کو مسلم لیگ نون کے جو حکمران ہیں ان کو پکڑنے میں، ان کو شوکاز کرنے میں ان کے پر جلتے ہیں. ایک یہ ہیں تو ایک کو ساری دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ان ہے، کا ذکر نہیں کریں گے. ان کو بھی رہنے دیتے، سیگا راز میں رہنے دیتے. ٹھیک ہے خواجہ صاحب، مشرق وسطیٰ کی بات کرتے ہیں. 19 کو جو ایک سائن ہونا ہے دونوں کے درمیان، امریکہ اور ایران کے درمیان، اس سے پاکستان کو سیاسی اور سماجی کیا بینیفٹس ہوں گے؟ اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی بات کی ہے کہ شاید ایران اب پاکستان کو تیل فری میں بیچ دے گا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں نا، مبالغہ ہے. تیل تو فری میں نہیں دے گا، لیکن اگر یہ پابندیاں ہٹتی ہیں ایران کے اوپر سے تو سستا تیل تو پاکستان کو ملے گا نا. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہے نا کہ اس میں پاکستان نے اس جنگ میں بڑا کردار ادا کیا ہے. ایران اور پاکستان کے حکمرانوں کی اس دوران جنگ بڑی قربت ہوئی ہے اور وہ کریڈٹ بھی دے رہے ہیں. یہ پاکستان نے ابھی بھی یہ جو تقریب ہونے جا رہی ہے، پاکستانی اس کی میزبانی کرے گا. یہ جہاں تک جو پہنچے ہیں اس میں کریڈٹ تو پاکستان کا ہے نا. لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں دو چیزیں بڑی ممکنہ طور پر ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. ایک تو تیل تو ضرور مجھے یقین ہے کہ سستا ملے گا. ٹھیک ہے. اگر دیکھیں نا، انرجی کا پاکستان کا سب سے بڑا بل ہے، ہماری ضرورت یہ ہے. اور دوسرا گیس پائپ لائن، ایرانی جو ہیں وہ اپنی سرحد تک وہ گیس پائپ لائن لائے ہوئے ہیں. پاکستان میں گیس کا بحران رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے. ہم یہ قطر سے خریدتے ہیں، دوسرے ملکوں سے گیس لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر گیس بھی یہاں سے آ جاتی، پائپ لائن ہم نے بچھانی ہے، تو پھر پاکستان میں اگر گیس سستی بھی ہو جائے گی اور وافر بھی ہو جائے گی. ہم قطر سے جو باؤزر لے کر آتے ہیں، شپس لے کر آتے ہیں گیس، تو ہمارے ہمسائے میں ہے نا. تو یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. اور تیسری جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو کامیابی پاکستان کو ملی ہے، وہ پاکستان دنیا میں ایک پیس میکر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے. امن کا دائی، امن کا پیغمبر. ٹھیک ہے. اتنی بڑی جنگ تھی جسے لوگ کہہ رہے تھے، بڑے تجزیے اس پہ ہوئے دنیا بھر کے، یہ عالمی جنگ بن سکتی ہے. بالکل. اس کو جنگ کو سب سے پہلے پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں سید آصف منیر، تو کیا پاکستان ہمیشہ کے لیے جو ہے شریف، اب پاکستان جو ہمیشہ کے لیے اب کیا اس کا اس ٹائٹل سے پہچانا جائے گا؟ یہ دیکھیں، پیس میکر کے ٹائٹل سے. یہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک وقتی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا پاکستان کا ایران کا پاکستان پر سب سے زیادہ دنیا میں اعتماد تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پاکستان اس میں کردار ادا کیا. لیکن یہ ہسٹری تو بن گئی نا ایک، کہ پاکستان یہ بڑے کام بھی کروا سکتا ہے. دوسری طرف جو ہمارا دشمن ملک ہے، ہمسایہ ملک کہتے تھے، دشمن نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا. ہم نہیں کہتے، وہ کہتے رہے. تو جو ہمسایہ ملک ہے اس نے کہا تھا میں دنیا میں ریلیونٹ کر دیا ہے پاکستان کو،
سارے معاملے سے. ابھی دیکھیں نا نریندرا مودی نے ٹویٹ بھی کی ہے اس کو, اس سارے جو عمل مکمل ہونے جا رہا ہے, جو ڈیل پہ دستخط ہونے جا رہے ہیں, اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے, تو پاکستان کا نام نہیں لکھا. دنیا بھر میں اس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کرا تو پاکستان ہی رہا ہے نا. بالکل. انڈین جو بڑے بڑے صحافی ہیں, دانشور ہیں, وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا لفظ پاکستان بھی لکھ دیتے تو اس سے آپ کا قد بڑھتا نہ کہ چھوٹا ہوتا. تو یہ جو عالمی سطح پر پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے, جو رول پلے کیا ہے پیس میکر کا, یہ تو کریڈٹ پاکستان کے, اس سے پاکستان کی ظاہری بات ہے دنیا میں ایک ویلیو بھی بڑی ہے. ٹھیک ہے نا, دنیا بھر میں جہاں کہیں ڈسکشن ہو رہی ہے, جو یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں, جہاں کا بھی کہاں بھی وہ یہ گفتگو ہوتی ہے تو یہ کون کروا رہا ہے؟ تو یہ پاکستان کروا رہا ہے نا. بالکل. سفارتی سطح پہ اس بہت بڑی کامیابی ہے. ایک تو سب سے بڑی یہ کامیابی ہے, ٹھیک ہے نا, معاشی فائدے امریکہ سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں ہمیں, ہم اب طریقے سے ڈیل کریں. ایران سے تو ہونے ہی ہونے ہیں انشاءاللہ العزیز, اگر اس پر پابندیاں ہٹ جاتی ہیں, ہم گیس بھی لیں گے, آئل بھی لیں گے, یہ ساری چیزیں بھی ہو جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پہلو ہے کہ ہمارے جو انٹرنل معاملات ہیں وہ ہم نے خود ہی ٹھیک کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا, ابھی اگر فائدہ حاصل ہوتے ہیں اسے عام آدمی تک پہنچانا, تو انٹرنل طور پر جو خرابیاں ہیں, جو جہاں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اور ہمارے ایشوز چل رہے ہیں مختلف علاقوں میں, یہ ہم نے خود ٹھیک کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ان کامیابیوں کو سمیٹتے ہوئے ہم نے اپنا گھر تو ہم نے خود ہی درست کرنا ہے. عالمی سطح پر ہماری پذیرائی ہو گئی, ایران پر پابندیاں ہٹتی ہیں, وہاں سے تیل گیس مل جائے گا, ہمیں سستا مل جائے گا. لیکن جو انٹرنل ایشو ہیں اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں پولیٹیکل پولرائزیشن ختم کرنی ہے, اور جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں, معاشرے کے جتنے بھی جز ہیں, سیاستدان ہیں, علماء ہیں, تمام لوگ جو سماج کے جتنے بھی حصے دار ہیں, ان سب کو بٹھا کر ہم نے اس ملک کو اس جو گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خواجہ صاحب.